أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب۔
جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے خوبصورت سے موقع پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں ناظرین کم ہے کہ پروردگار نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ مجھ جیسے گناہگار پر یہ کرم کیا کہ یہ سعادتیں نصیب میں آئیں کہ ایسی ایسی ہستیوں کا تذکرہ پاک میں اپنی گناہگار زبان سے کرتا ہوں کہ مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ میرے دامن میں کچھ ہو نہ ہو، یہ اذکار پاک ایسے ہیں جو یقیناً جنید کی شفاعت کا سبب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج جس ہستی کا ناظرین میں تذکرہ پاک کرنے جا رہا ہوں، ایک بچے کو اپنی ماں پر مان ہوتا ہے ناظرین، دنیا میں جو ہماری ماں ہوتی ہے اس کو مان ہوتا ہے، کجا اس کے کہ جو امت کی ماں ہو اس پر کتنا مان ہو۔ ایک ایسی ہستی کا ناظرین تذکرہ پاک آج کریں گے جو اسلام میں خاتون اول ہیں، اسلام میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی زوجہ اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے میں خاتون اول ہیں، جو مومنین کی ماؤں کی صف میں اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی خدمت کرنے میں بحیثیت زوجہ خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کو اعلان نبوت کے بعد ڈھارس دینے میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر اپنا مال قربان کرنے میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے میں خاتون اول ہیں، جن پر اللہ اپنے جبرائیل کے ذریعے سے آسمان سے سلام بھیجے، جو جنت کے حسین محل کی بشارت وصول کرنے میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ تکلیفوں اور مصائب کو برداشت کرنے والی خاتون اول ہیں، جو قدرت کے کارخانے سے اپنے محبوب ترین ہستی جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج سجا کر آئے ان کی رفیقہ اول ہیں، جو ملکۃ العرب اور ملکۃ التجار کا تاج سجائے عرب کے مردوں کے معاشرے میں کاروباری دنیا میں خاتون اول ہیں۔ یہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں ناظرین کہ وفائیں جن پر نازاں ہوں، وفائیں جن پر نازاں ہوں، قربانیاں جن کو جھک جھک کر سلام کریں، ایثار جن کے در سے بھیک مانگے، طہارت و پاکیزگی جن کے صدقے سے باٹی جائیں، عظمتیں جن کی رفتوں کو دیکھ کر سر کو جھکائیں، اور کائنات جن کے در سے خیرات پائے، جو حسنین کریمین علیہ السلام کی نانی جان ہو، جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی امی جان ہو، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ساس ہوں، جو طیبہ بھی ہوں، طاہرہ بھی ہوں، مکے کی گلیاں، مکے کی فضائیں، مکے کی ہوائیں جن کی پاکی کی گواہی دیتی ہوں، ایسا وقار، ایسی عزت، ایسا رتبہ، ایسا مقام، ایسی بلندی کہ فرشتے جن کے مقام پر ناز کرتے ہوں اور جھک کر آپ کے در پر سلام کرتے ہوں، جو محسنہ اسلام ہو، جو محسنہ اسلام ہو، اور جن کے مال اور قربانیوں سے اسلام کی عمارت کو سینچا گیا ہو، اور جس طرح دین اسلام کی مضبوط ترین عمارت ناظرین مجھے کہنے دیجئے کہ سرکار علیہ السلام، اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا صدقہ ہے، مجھے کہنے دیں یہ جملہ۔ اسی طرح دین اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال شامل ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ سعادت ازلی حاصل کر کے اس کائنات میں تشریف لائیں کہ آپ سلام اللہ علیہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے اس وقت ناظرین غار ہرا جایا کرتی تھی جب کسی مرد کا جانا محال ہوتا تھا۔ یہ صرف آپ ہی کا وصف تھا۔ ہماری ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار فرمایا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماں سے بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے۔ ہماری ماں ناظرین وہ محبوب ترین ہستی ہیں، خدا کی قسم میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے، آپ کی نالین پاک سے لگی ہوئی خاک پر قربان ہو جائے کہ وہ محبوب ترین ہستی کہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ
آپ علیہ السلام کو تکلیف دی جاتی، یعنی سرکار علیہ السلام کو تکلیف دی جاتی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کو ستایا جاتا، معاذ اللہ آپ کو کیا کچھ نہ کہا جاتا، الٹا جواب دیا جاتا، آپ کو جھٹلایا جاتا، تو سرکار علیہ السلام کے قلب مبارک کو رنج پہنچتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ میرے رب کا انتخاب کسی اور ہستی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے، کہ میرا رب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اس رنج کو دور فرمانے کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ یعنی جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں پوری امت کا غم موجود ہو، جو کائنات کی ہر مخلوق کی ڈھارس ہو، جس رخ مبارک کو دیکھ کر کائنات جی اٹھتی ہو، اس رخ مبارک کا تبسم اور ان کے قلب اطہر کی ڈھارس اللہ نے آپ سلام اللہ علیہا کو بنایا۔ اور جب آپ سلام اللہ علیہا گھر میں تشریف لاتی تو وہ آپ کی ہمت کو مضبوط، یعنی آپ جب تشریف لاتے گھر میں تو آپ سلام اللہ علیہا آپ کی ہمت کو مضبوط فرما دیا کرتی تھی، رنج ہلکا فرما دیا کرتی تھی، آپ کی تصدیق بھی کرتی اور لوگوں کی مخالفت کو آپ کے سامنے بے جان بیان کر کے بیان کرتی تھیں کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ تو غریبوں کے والی ہیں، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو مسکینوں کو پالنے والے ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو شفقت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، رہتی دنیا تک ایک مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، اس کے علاوہ دوسری مثال مل نہیں سکتی کہ سرکار نے جو کچھ آپ سے پیار کیا اور سرکار سے آپ نے جو کچھ پیار کیا، مجھے جملہ کہنے دیں، ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا احسان رہتی دنیا تک چکا نہیں سکتے، بس صرف یہ کہ ہم ان کے دربار میں جا کر ان کے در پر اپنے سروں کو جھکا کر یہ خیرات مانگیں کہ اے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ ہماری ماں ہیں، بروز محشر اس ذکر کے صدقے سے ہماری بخشش فرما دیجئے گا، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی بھی بخشش فرما دیجئے گا، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں ان کی بھی بخشش فرما دیجئے گا، بلکہ کائنات میں جو مسلمان آئیں اور جو آئیں گے سب کی بخشش فرما دیجئے گا، کیونکہ ہمارا آسرا آپ ہیں۔ جب ماں کی محبت کو سامنے رکھ کر اللہ یہ فرماتا ہے کہ ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں، تو جو ماؤں کی ماں ہیں، جو امت کی ماں ہیں، ان کے ذریعے سے کتنا کرم ہوگا اور کتنی رحمتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج جو شخصیات موجود ہیں، اتنے جید علماء کرام، میں تو طفل مکتب ہوں ان کے آگے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کے دم کا ظہور ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ آج مجھے لگتا ہے کہ اتنا خوبصورت ذکر پاک ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں، میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں پیر صاحب ماشاءاللہ ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ میرے دائیں جانب ایک اور شخصیت ممتاز اسکالر، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ اور آخر میں میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں جناب شیر میاں داس صاحب۔ آپ تمام بزرگوں کو میری جانب سے السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک ازواج مطہرات کا جو مقام بیان کرتا ہے اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جنید صاحب، آج آپ نے ملک کی ممتاز شخصیات جو علم کے کوہ صفا ہیں ان کے درمیان مجھے بٹھا دیا ہے، اور ان احباب کی موجودگی میں مجھ جیسا علمی کم مائگی رکھنے والا اس شخصیت کو کیا خراج عقیدت پیش کرے گا۔ آپ نے انہیں خاتون اسلام کہا، لیکن قرآن کی روشنی میں انہیں خاتون کائنات کہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیونکہ جن کی وہ زوجہ ہیں ان کے لیے کلمات یہ ہیں کہ انا سید ولد آدم۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب آپ اولاد آدم کے سردار ہیں تو آپ کی زوجہ مطہرہ اولاد آدم کی ملکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پاک ہستی کا ذکر زبان پر لانے سے پہلے میں یہ کہوں گا
حضرت حسان نے فرمایا تھا ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میرے ذکر کرنے سے ان کی شانیں کیا بلند ہوں گی، وہ تو بلند ہیں، ان کا مقدس لفظ جب ان کا پیارا نام میری زبان پر آتا ہے تو میرا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ قرآن پاک کی روشنی میں ابھی ہم نے تلاوت سنی، اللہ رب العزت اہل اسلام کو، اہل ایمان کو جہاں یہ بتا رہا ہے کہ انا احللنا لک ازواجک، اے محبوب علیہ السلام آپ کے خانوادے میں آنے والی ازواج مطہرات یہ آپ کا انتخاب نہیں، مجھ رب کائنات کا انتخاب، سبحان اللہ سبحان ہم نے چنا ہے آپ کے لیے۔ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہات، آہا ہا رب کائنات نے النبی اولا فرما کر تمام اہل ایمان کو توجہ دلا دی اللہ کہ جب تم اپنی زبانوں پر میرے محبوب علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے والی کسی بھی زوجہ مطہرہ کا نام لینے کے لیے تیار ہو تو سب سے پہلے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آہا اپنی محبت کے تمام تر زاویے، خواہ وہ زبانی ہوں، جسمانی ہوں، اللہ فکری ہوں، ذہنی ہوں، انہیں مجتمع کرنے کے بعد اپنے آپ کو حب رسول سے سرشار کرنے کے بعد پھر میرے محبوب کی بیوی کا نام زبان پر لانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت میں اس عظیم انسان سے کر رہا ہوں جن کے لیے میں نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کا نام زبان پر لانے سے پہلے کہو لا الہ الا اللہ، تاکہ شرک کی غلاظت، جسم کی گندگی، فکر کی پراگندگی ساری کی ساری دور کر کے پھر میرے محبوب علیہ السلام کا نام لاؤ۔ مقام اور مرتبہ ازواج مطہرات کا قرآن کی روشنی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا حصہ آپ بھی اس میں ڈالیے اور ساتھ ساتھ جو آپ کا تعارف مبارک ہے ذرا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یقیناً یہ بی بی پاک کی طرف سے مہربانی ہے کہ ہم جیسے نکموں کو یہ اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ازواج مطہرات کی عزت و مقام سمجھنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن کو اگر ذہن میں نہ لایا جائے تو سکیچ بھی نہیں بن سکتا کہ زوجہ رسول کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا مقام تو جس کو آپ نے تلاوت کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اولا ہے مومنین کو اپنی جانوں سے۔ اب یہاں پہ جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولا اللہ تعالیٰ نے جو استعمال فرمایا ہے، اس اولا میں کیا حسن ہے جو حضور کی شان کو بھی کھول رہا ہے اور ازواج مطہرات کی شان کو بھی کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 بہت بنیادی معنی لفظ اولا کے علماء تفسیر نے، قرآن پر بات کرنے والوں نے لکھے ہیں۔ پہلا معنی اولا کا ہے احب، یعنی جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی اولا کا ہے اقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ آہا ہا۔ اور تیسرا معنی اولا کا ہے املک، جو ملکیت میں بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ آہا ہا سبحان اللہ۔ اب ذرا اس کا سیکوینس کے ساتھ اس کو سمجھیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے حوالے سے یہ 3 باتیں کلیئر کر لو کہ مومنوں کو ان کی جانیں اتنی پیاری نہیں جتنی اولا احب، جتنی رسول اللہ کی ذات انہیں۔ آہا سبحان اللہ۔ دوسری بات اقرب کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ مومنوں کو اپنی جانیں بھی اتنی قریب نہیں ہیں جتنا رسول انہیں قریب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی جان انسان کے بہت قریب ہے نا صحیح، اس سے زیادہ قرب کا کیا تصور؟ سرکار اس سے زیادہ قریب ہے، لیکن سرکار اس سے زیادہ قریب ہے۔ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جان کا قرب یہ ہے کہ آپ کے اس ناخن میں بھی کوئی نقص آئے، کوئی کانٹا چبھ جائے
تو فوراً جان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کانٹا چبھ گیا ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ جان اتنی قریب نہیں جتنا رسول قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سوچنا تو پڑتا ہے نا پھر وہ قرب کا معیار کیا ہوگا، کیا لیول ہوگا۔ تو اس پر علماء نے اور بلکہ صوفیاء نے زیادہ کھل کے بات کی، انہوں نے کہا کہ جس کو کانٹا چبھنے کے بعد پتہ چلے وہ جان ہے، اور جو 1400 سال پہلے تمہارے کانٹے چبھنے کو بھی پہلے جانتا ہو وہ رسول سلطان، وہ جانے جہان ہے۔ بھائی کیا بات ہے سرکار سب۔ پھر اگلا جو ہے وہ املک کا معنی ہے کہ مومن اپنی جان کا مالک ضرور ہے، لیکن مومن کی جان کا مومن اتنا مالک نہیں جتنا مومن کی جان کا رسول مالک ہے۔ علامہ صاحب آپ سے مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مکے کی فضائیں آپ کو طیبہ طاہرہ کہہ کے پکاریں، بے شک مکے کی گلیاں آپ کو طیبہ طاہرہ کہہ کے پکاریں، سبحان اللہ۔ اور قدرت کا نظام دیکھیے، آپ کا نصیبہ دیکھیے کیسا ہے کہ سرکار علیہ السلام وہی سفر تجارت، سبحان اللہ، اور اس کے بعد جو ہے نگاہ پڑھنا، ذرا بتائیے وہ پورا ایک جو واقعہ ہے وہ کتنا حسین واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا تھا اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، اور عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرائے سعادت ہیں۔ آج ہم بھی اس سرائے سعادت میں سعادتوں کی خیرات لینے کے لیے یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں۔ میں ایک دو باتوں کے ساتھ آپ کے سوال کی طرف جانا چاہوں گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بلکہ آپ نے جو بات کی امام ذہبی سے بھی پہلے، امام سہیلی الروض العنف میں جہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ آپ سیدہ بھی ہیں، آپ طاہرہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو طاہرہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ ذرا سوچئے کہ رب ذوالجلال نے اس خان وادے کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا شرف جو ہے وہ بہت بعد میں عطا کیا، اللہ بہت بعد میں جا کے مدینہ طیبہ میں وہ شرف عطا ہوا، لیکن ابھی اسلام کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ ابھی تو مطلب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 20-25 سال ہے۔ اس عمر مبارک میں سیدہ جو ہیں وہ پورے عرب کے معاشرے میں جو جاہلیت کا معاشرہ ہے، جس کے اندر انسانی قدریں جو ہیں انہیں بری طرح سے پامال کیا جاتا ہے، ایسا ہی اس ماحول میں آپ کو طاہرہ کا لقب ملنا اللہ اکبر اس بات کی علامت ہے کہ قسام ازل نے ٹائٹل بعد میں دیا ہے، انہوں نے اس ٹائٹل کا حقدار خود کو پہلے سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے بات کی کہ وہ آپ کیسے آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئیں، تو وہ تھی طاہرہ اور ادھر تھے صادق و امین، صادق و امین۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ سیدہ خود بیان کرتی ہیں کہ مجھے ان کے قریب ہونے میں 3 باتوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا۔ نمبر 1 صدق الحدیث، میں نے دیکھا کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے آج تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اللہ اکبر، اور ہر کوئی انہیں صادق کہتا ہے، اللہ اکبر۔ دوسری چیز میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظم الامانہ، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا امین بنایا ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھ کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ کرم الاخلاق، کہ جیسے اخلاق کریمانہ رحمت کونین کو عطا ہوئے ہیں ایسے کسی کو عطا نہیں۔ اللہ۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ریچسٹ وومن آف دا عرب، سب سے امیر ترین خاتون، وہ اپنے قافلے بھیجتی ہیں تجارت کے اور بہت زیادہ نفع دیتی ہیں، تو آپ بھی ان کا کوئی قافلہ لے کے تو تجارت کے لیے جائیں، چونکہ اب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو عملی پریکٹیکل لائف میں شامل ہونا چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا مجھے حیا آتی ہے، اللہ، مجھے حیا آتی ہے، اللہ، میں کس طرح ایک خاتون کے پاس جا کے تو اس کے لیے اپنی ضرورت کا سوال کروں۔ اللہ، جب آپ نے یہ کہا تو کسی نے یہ بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دی۔ یہ قدرت انتظام کر رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اصل میں وہ جو قربت نصیب ہونی تھی ان اصل بات قربتوں تک لے جانے کے لیے بھی تو کوئی اہتمام اسباب بن رہے ہیں سارے، کوئی اہتمام تو چاہیے تھا نا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے از خود پیغام بھیجا اللہ، کہ میں آپ کو تجارت کے لیے اپنا تجارتی قافلہ دے کے بھیجنا چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ کی ان 3 خصوصیات کی وجہ سے میری آفر یہ ہے کہ جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل نفع میں آپ کو دوں گی، آہا سبحان اللہ، دوہرا نفع آپ کو دوں گی۔ سبحان اللہ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چچا کے پاس گئے، جا کر کہا چچا آپ نے کہا تھا اس کے پاس جائیں، رب کا نظام دیکھیے، خود آ گئی، وہ خود انہوں نے میرے پاس آ کے تو مجھے یہ آفر کی ہے۔ اللہ، حضرت ابو طالب نے اس وقت جو جملہ کہا وہ ان کی عظمت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ھذا رزق ساقہ اللہ الیک، فرمایا یہ وہ رزق ہے جو رب کھینچ کے تمہارے پاس لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہاں قطع کلام، چونکہ ظاہر وقت کی تھوڑی سی تنگی ہے، میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو اگر پیر صاحب مزید آگے بڑھائیں تاکہ یہ بالکل یہی نقشہ اسی انداز سے تصور لے کے چلیں ذرا سام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت عقیدت بھرے الفاظ کا گلدستہ جو آپ نے انٹرو کی شکل میں بارگاہ ام المومنین میں پیش کیا، جزاک اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں ذرا 2 شعر پڑھ کے پھر اس پہ آتا ہوں۔ جزاک اللہ جی۔ تو راحت جان و دل سرور ہے خدیجہ، سبحان اللہ، تو راحت جان و دل سرور ہے خدیجہ، سبحان اللہ، دنیا میں کوئی کب تیرا ہمسر ہے خدیجہ، اللہ اکبر، بے شک بے شک، تسکین ملا کرتی ہے سرکار کو تجھ سے، سبحان اللہ، تو مہر و محبت کا سمندر ہے خدیجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو خوبصورت گفتگو الحمدللہ ہو رہی تھی، اس گفتگو سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں یہ ارشاد فرمایا، نقل کیا ایک روایت کو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب ان کی آغوش میں آ گیا۔ اللہ اللہ، اس کی جب انہوں نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے جو الہامی کتابوں کے عالم تھے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب مکہ میں ظہور فرمانے والے ہیں اور وہ آپ سے نکاح کریں گے۔ اللہ اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو پروفیسر اعظم نوری صاحب خوبصورت بات فرما رہے تھے، ان کا وہ مال تجارت دے کر بھیجنا یا کرنا یا خواہش کا اظہار کرنا، دراصل وہ ازلی تقسیم جو تھی اس کے سبب سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ جس ہستی کی جوانی شبنم صبح کی طرح پاکیزہ ہے، کیا جملہ ہے، اس ہستی کو میں ذرا دیکھوں کہ کیا یہ وہی ہستی ہے، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یہ وہی ہستی ہے؟ اللہ، اور اسی مقصد کے لیے اب دیکھیں کہ مال تجارت تو سرکار لے کر جا رہے ہیں، وہ صفات کی قائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میسرہ کو ساتھ بھیج دیا، اس لیے بھیجا کہ معمولات کو ذرا چیک کرنا، ذرا دیکھتے رہنا، دیکھ کہ کیا وہ جو انتخاب ہے قدرت کا وہ یہی۔ اچھا ایک بات یہاں پر ذرا پیر صاحب، یہ چونکہ بات محبت کی ہو رہی ہے، آپ ذرا یہ بھی بتائیے گا بھائی کسی کو اسسٹنٹ کو ساتھ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کراس چیک کرنا، وہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو، یہ کیسی بات ہے؟ جی، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے اور صرف معمولات دیکھنا، معمولات کیا ہیں۔ اب میسرہ نے بہت مختصر لفظوں میں عرض کروں تو میسرہ نے واپس آ کر اس سفر میں جو راہب ملا مستورہ، اس کے تاثرات سارے بیان کیے کہ اس نے حضور کے نبی ہونے کی بشارت دی۔ ایسا ہی یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر تھا۔ میں اپنے ناظرین و سامعین کے لیے یہ عرض کروں، پہلا سفر 12 سال کی عمر مبارک میں جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ سرکار نے فرمایا تھا، اس میں بحیرہ راہب نے اسی مقام پر، یہ 1600 کلومیٹر کے فاصلہ پر مکہ سے بصرہ کا شہر شام کے نواح میں،
وہاں اس وقت بحیرہ راہب تھا، اس نے حضرت ابو طالب کو حضور کی تمام صفات نبوت کی سے عرض کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا، طبقات ابن سعد کے الفاظ آپ نے فرمایا تھا، ان کی شان اللہ نے ہم پر واضح کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان خیر، اب حضرت ابو طالب کے بعد یہ دوسرا سفر ہے جو حضور علیہ السلام تجارتی قافلے کے ساتھ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی راہب ملتا ہے، نستورہ راہب، اور وہ حضور علیہ السلام کی صفات نبوت میسرہ کو بیان کرتا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں تنولی صاحب۔ اب یہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج ہم نے روحانی طور پر تصور میں سیدہ کی بارگاہ میں رہنا ہے، اور بس ان کی جو حیات پاک ہے، حیات مبارک ہے، اس کے مبارک تذکار پاک کو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب یہ تجارت کا معاملہ ہو گیا، کوئی بات اگر اس میں رہ گئی تو آپ فرمائیے۔ ساتھ ساتھ اب اسی بات کو لنک کر لیتے ہیں ہم کہ آپ کا جو عقد مبارک ہوا وہ بھی ایک بڑی شان والی بات ہے کہ جہاں بڑوں کو شامل کرنا فریقین کا، ذرا وہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو امتیازات سیدہ کو عطا کیے، جو شانیں عطا کی، بلا شبہ اس میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی خواتین میں مریم ہیں، اور میری امت کی خواتین میں سیدہ خدیجہ ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ایسی اولیات ہیں، بہت سے ایسے امتیازات ہیں جو صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ رب العزت نے عطا کیے، جیسے ابھی ذکر بھی ہوئے بہت سے پہلو۔ ان میں سے آپ دیکھیں کہ جب ہم اس نکاح پر بھی آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یہ تعلق ہوا، تو اس میں بھی اور آگے بھی جو جس طرح سے تعلق چلا، ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جس طرح دیکھا، جس طرح بیان کیا، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ سید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سیرت گو اور پہلی سیرت نگار بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں، اور اس کا آغاز ہو جاتا ہے اس موقع سے جب سیدنا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، تو آپ نے وہاں پہ تعارف کیا کروایا کہ ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں رکھا ہے، نسل سے پیدا کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت اور اس کی خدمت کا شرف عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا بھتیجا محمد اس جیسا کوئی نوجوان نہیں ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، گو ان کے پاس مال کم ہے لیکن مال ڈلتی چھاؤں ہے، یہ پھرتا رہتا ہے، یہ بے وفا چیز ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ٹکتا، یہ قابل اعتماد چیز نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے بھتیجے کے پاس ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور جو آگے اس کو ملنے والا ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو گویا کہ آپ کی سیرت کا بیان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حضور کی سیرت کو کس طرح سمجھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ جب پہلی وحی اتری تو اس وقت جو نقشہ بیان کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہ یا رسول اللہ، یا آپ کو اللہ رب العزت، آپ تو ان اوصاف سے متصف ہیں، آپ درد مند ہیں، آپ مخلوق خدا کا درد محسوس کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی شان کو بلند فرمائے گا، ایسا ہی اللہ رب العزت آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اللہ رب العزت آپ کی شان میں کمی نہیں فرمائے گا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا، اور آپ دیکھو اس کے پیچھے ایک بڑا سفر ہے، بڑا ایک ساتھ ہے، اور جس طرح سے بیان کیا وہ دنیا کے سامنے ایک اتنا بڑا آرگومنٹ بن کے آیا کہ جس کا کوئی آپ رد نہیں دیکھ سکتے۔ ڈیٹیل میں کریں گے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے، اور بس آخری لمحات پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے، ذرا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا ذکر اللہ تعالی نے قیامت تک قائم رکھنا ہے، آپ کو اولاد سے بھی نوازا گیا۔ اللہ تعالی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے آپ کو
2 بیٹے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہ، پھر حضرت قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت قاسم کی وجہ سے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محدثین نے لکھا کہ آپ کی کنیت ابو القاسم اس کی بنا پر ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ وہ کنیت ہو ابو القاسم لأنہ یقسم الجنت بین اہلہا، سبحان اللہ، آپ قاسم اس لیے ہیں کہ جنت آپ تقسیم کرتے ہیں، اللہ مستحقین کو اللہ جنت بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف آپ کے صاحبزادے کا نام بھی تھا اور وہ ابھی چلنے کے قابل ہی ہوئے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عبداللہ بھی عطا فرمایا جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد سے بے حد پیار فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے وصال پر آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو دیکھے گئے۔ پھر حضرت زینب کے بارے میں سلام اللہ علیہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد جب فدیے کے طور پر وہ اپنے شوہر کی طرف سے ہار پیش کرتی ہیں، آئے ہائے ہائے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ بیٹی کے پاس ہار خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، وہ دیکھ کر سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعنی پیار دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ اللہ صلی اللہ اللہ علیہ سے کہ بیٹی جب وہ ہار لاتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے کے وصال پر مشرکین نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی اب نسل باقی نہیں رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے تو آپ کے لیے اعلان فرما دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ، آج آپ کی اولاد کو آپ دیکھیں کہاں ہے، لیکن یہ سب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دے کر، سبحان اللہ، حضرت حسنین کو اپنا بیٹا قرار دے کر، سبحان علی اللہ، مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی اس میں کفالت میں لے کر، تو آپ نے فرمایا کہ میری اولاد ان شہزادوں سے چلے گی، اور آج اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نام ان کی اولاد کے حوالے سے بھی اتنا زندہ رکھا ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی گوشت، واہ سبحان اللہ، جہاں جہاں سادات بستے ہیں سادات سب آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کی نسل ہے، آپ ہی کی اولاد ہیں، سبحان اللہ۔ جی جی پیر صاحب یہ بتائیے اب کہ آپ یہ جو آپ کی جو محبت اور پیار شیب ابی طالب کے 3 برس ظاہر ہے جو سختیاں برداشت کی، جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لے گئے اس دنیا سے، پھر آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تشریف لے گئیں، عام الحزن اس سال کو قرار دیا۔ جی تزئین رسالت کے بس 2 ہی تو عنصر ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے امتیازات میں سے آپ کا وقت وصال بھی اور آپ کی تدفین بھی، یہ بھی آپ کے امتیازات میں سے ہے۔ اللہ، ازواج مطہرات کے امتیازات کا پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے ذکر کیا، آپ کے وقت وصال کے حوالے سے اور آپ کی تدفین میں آپ کا امتیاز یہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات میں سے واحد حضور کی زوجہ ہیں جنہوں نے بذریعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے وہ چادر عطا کی جائے کفن کے لیے جو چادر آقا کریم وقت وحی اوپر لیا کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ صرف وعدہ فرمایا کہ میں دوں گا، بلکہ اپنی شہزادی کو دی کہ جا کے ماں کے سپرد کر دے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ میں نے یہ چادر کفن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اور بڑا خاص امتیاز۔ اللہ۔ پھر دوسری بات جو آپ کے وقت وصال اور تدفین میں امتیازات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنی پالنے والی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں خود اتارا اور قبر میں لیٹے، جناب خدیجۃ الکبریٰ پاک کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آقا کریم قبر میں خود داخل، اللہ سبحان اللہ، اور عطیہ فرمائیں اور سپرد فرمایا خود۔ تیسری بات جو امتیازات میں سے ہے اور اسی تدفین کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اس چادر سے پہلے بھی سرکار نے کوئی اپنے جسم مبارک سے لگا ہوا کرتا یا کوئی حصہ
وہ بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا ذکر میں نے شعر میں اکٹھے اس لیے کیا کہ وہ عام الحزن کے حوالے سے بھی ان کا مقام اکٹھا ہی ہے۔ اسی سن میں جناب خدیجۃ الکبریٰ پردہ فرما رہی ہیں، اسی سال میں جناب ابو طالب پردہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کا امتیاز ہے کہ عام الحزن قرار دیا اس نے۔ ہاں، اب یہی بات ہے کہ دونوں ہستیاں جب گئی ہیں، جناب حضرت ابو طالب پاک جیسی ہستی جن کا خون سرکار کا ہر حال میں محافظ رہا اور آج تک محافظ ہے، ایسا ہی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جن کا سارا مال نبی پاک کی عزت پر لگا، حضور کی ناموس پر لگا، یہ دونوں ہستیاں گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال اب پورے کا پورا میرے لیے عام الحزن ہے۔ ایک بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ ولی اللہ کی شان قرآن میں آئی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے ولی کو غم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ کیسا؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ولی کو تو غم نہیں ہوتا، اس تقدیس میں تو نبی ولی سے بہت اونچا ہے، ان کو غم وہ عام الحزن کیسے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہت کے حزن کی بات نہیں ہو رہی جو ادھر انکار کیا گیا ہے، یہ اصل میں جناب زہرا پاک کی والدہ ماجدہ اور جناب ابو طالب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ جانے کی صورت میں جو آئندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر تکالیف آ رہی تھیں، اور جن خوبصورتیوں اور جن حفاظتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر محرومی ملنی تھی، اس بات کی اہمیت کو سرکار نے یہ لفظ کہہ کے اجاگر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات اور آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ ایک آپ کو جنہوں سمجھ لیجئے کہ فضیلت یہ ملی کہ جبرائیل امین سے آپ کی ملاقات ہے، وہ ذرا بتائیے۔ جنید بھائی، سیدنا جبریل امین جب غار حرا میں تشریف لائے تو مکہ کی سرزمین پہ یہ پروپیگنڈا بھی ہونا شروع ہوا کہ جن کو یہ فرشتہ کہتے ہیں وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی ہمزاد ہے ان کا، یا وہ کوئی اور چیز ہے، اس طرح کا پروپیگنڈا ہونا شروع ہوا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر پریکٹیکلی وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پشیمان اور پریشان تھے، سیدہ نے وہاں پر بھی دیکھیے پریکٹیکلی کس قدر فہم و فراست کا ثبوت دیا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب وہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آئے نا تو کائنڈلی آپ مجھے بھی بتائیے گا۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے خواہش کا اظہار کیا، سیدنا جبریل امین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، سیدنا جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ گیا فرشتہ، اللہ۔ اچھا، انہوں نے کہا آپ اٹھیں اور آ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے تو کہا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا آ رہا ہے۔ پھر بائیں طرف آ رہا ہے، آ رہا ہے، پھر سامنے آ کے بیٹھی، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ جب یہ بار بار تصدیق کر لی تو آپ نے تھوڑا سا اپنے دوپٹے کو سر سے یوں ہٹایا، تھوڑا سا، فرمایا اب آ رہا ہے؟ کہا نہیں اب نہیں آ رہا۔ اللہ کہا اللہ کی قسم یہ جبرائیل ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ۔ اور میں امام ابن حجر اسقلانی کے الاصابہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربان جائیں کہ سید الملائکہ مکہ معظمہ کی گلی میں سیدہ جا رہی ہیں تو آگے سے انسانی شکل میں وہ آئے ہیں، اور وہ آ کے سیدہ سے پوچھتے ہیں آقا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، آقا کہاں ہے؟ اللہ۔ اور ان کی جو ہیبت و جلال ہے اس کی وجہ سے سیدہ نے کہا کہ یہ کوئی مکہ کا رہائشی تو لگتا نہیں ہے۔ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں آقا آج ایک عجیب و غریب شخص تھا جس کے چہرے پہ بڑی ہیبت اور جلال تھا، اس نے مجھ سے آپ کا پتہ پوچھا ہے۔ آقا مسکرا پڑے، فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ جبریل امین سے میرا پتہ پوچھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر صاحب، فتح مکہ کے موقع پر
خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کا آپ کی قبر اطہر پہ قیام فرمانا. جی کوئی بھی ایک پہلے بات کرتا ہوں پھر اس پہ آتے ہیں. کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی یا اس کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں اشد ضروری ہوتی ہیں. ایک قیادت ضروری ہوتی، دوسری اس کے بعد معاونت ضروری ہوتی ہے، اور تیسری اس کے ساتھ ساتھ جو مال خرچ کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، تاکہ اس بوسٹ کیا جا سکے. اب اس کو اگر ہم دیکھیں اسلام کے بالکل ابتدائی دور کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں قیادت تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر. تائید جو ہے وہ سردار بطحا حضرت ابو طالب سبحان اللہ حضور کی تائید کر رہے ہیں، اور ہر مرحلے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور کفار مکہ حضور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے کہ ابو طالب حضور کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب اس ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو 87 صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. وحی الہی کی برکات جو ہیں 87 صورتیں مکہ مکرمہ میں جو نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں، وحی الہی کی ان برکات کو حضرت ابو طالب کی ذات والا شان پہ کیسے القا ہوئی ہوں گی برکات، وہ کیسے عنایات وہ برستی ہوں گی. اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو فتح مکہ کے وقت حضور فاتح تھے. مکہ کا بہترین سے بہترین گھر حضور کے لیے آراستہ ہو سکتا تھا. خود سرکار کا حضرت عبداللہ والا گھر، حضرت عبدالمطلب والا، حضرت سارے گھر موجود تھے. لیکن حضور علیہ السلام نے جنت المعلا میں قبور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب پر قیام فرمایا اور اس پر خیمہ استادہ کیا. محمد حسین ہیکل مصری اسکالر اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہاں خیمہ لگا کر قیام کرنا آقا کا در حقیقت فتح مکہ کے وقت ان ہستیوں کی اسلام کے حوالہ سے جو خدمات تھی ان کو خراج اللہ، بلکہ دوسرے لفظوں میں میں اگر غلط نہیں ہوں ساتھ ساتھ اس خوشی کو بھی شیئر کرنا تھا کہ دیکھ لیجئے چچا جان جو قربانیاں آپ نے دی، اور دیکھ لیجئے میری زوجہ جو قربانیاں آپ نے دی، آج مکہ فتح ہو چکا. اللہ 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 اللہ. جی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ہاں بالکل جی. جس وقت ہم دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ نزول وحی کے ساتھ ہی اس پہ جو عمل ہونا تھا اس کا آغاز سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہو رہا ہے. بے شک. پہلی بات تو یہ بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ جن برکات نے چلنا تھا ان برکات کا آغاز بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے آیت تطہیر کو ہم نے ڈسکس کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سلام سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف اللہ رب العزت نے بھیجا، یعنی اس کا آغاز بھی آپ ام المومنین سے ہوا. سبحان اللہ. تو دونوں چیزیں، عمل اور اس کا نتیجہ، اللہ اس کی برکات. اس کے اندر ایک ہمارے لیے امت کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا کرنا ہے، لیکن جب آپ مالی قربانی سے آغاز کرتے ہیں اپنے تعلق غلامی کی تائید فراہم کرنے کے لیے، اور اپنے تعلق غلامی کا استدلال فراہم کرتے ہیں اپنے مال کی قربانی سے، تو اس سے پھر برکات کے نزول کا آغاز ہوتا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. اللہ، یعنی آپ جہاں ضرورت پڑتی ہے النبی اولا جیسے ڈسکس ہوا، جان تک کے مالک حضور ہیں، لیکن آپ امیجیٹ جو آرگومنٹ دینا ہے اپنے اس دعوے کا، دیکھیں ہمیں غلامی حضور کی نسبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو اس کا امیجیٹ آرگومنٹ کیا ہے کہ کم از کم آپ اپنا سارا مال جو ہے وہ اس کے لیے وقف کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن کے ساتھ، اور آج تذکرہ ہے میدان تی کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، اور یاد رہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من و سلوہ آسمان سے اترے گا،
لیکن ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جو کھانا آج ہمارے یہاں سڑ جاتا ہے اس کی کنیکٹیوٹی منو سلوا کے ساتھ کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ جو ید بیضا کا آپ کا معجزہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ سماعت کیجیے گا۔ وہی ناظرین کہ جب فرعون اور آل فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گئے اور تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع فرمان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اور اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم قسم کے لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ ہوا، اور آپ نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ۔ کل بھی ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہی جملے ایگزیکٹلی جو کوٹ ہوئے غزوہ بدر کے موقع پہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ اب کیا کرنا، یعنی کون کون بدر کے مقام پہ جانا چاہتا ہے، تو آپ سب نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداکا ابی و امی یا رسول اللہ، یعنی یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ سے یہ لڑیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، بلکہ جہاں آپ کی جان جائے گی ہم آپ سے پہلے آپ کے قدمین شریفین پر اپنی جانوں کو نشاور کریں گے۔ تو ہوا یہ ناظرین کہ اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، 40 برس تک یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ناظرین کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک نافرمانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی کہ وہ بس اسی میدان کے اندر مستقل بھٹکتے رہے اور گھومتے رہے، مگر اس میدان سے ناظرین وہ کسی صورت بھی باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام تاریخ میں میدان تی آتا ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے منو سلوا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پھر اس میں 12 چشمے جاری ہو گئے، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے ناظرین بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی۔ جب یہ لوگ میدان تی میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے منو سلوا نازل کروایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور آپ کے تحمل کا اندازہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ بنی اسرائیل بار بار نافرمانیاں کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ان پر کرم فرماتے تھے۔ لیکن بدرجہ اولا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے ناظرین، تو ذرا سوچئے، ایک لمحے صرف اس موقع پہ رک کے سوچئے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، یعنی وہاں تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، آپ کی زبان اقدس پہ دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہم آج انجینئرڈ فارم میں گناہ کرتے ہیں جو پچھلی امتوں میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے اس امت پہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اچھا جی، اب ایک اور معجزہ آپ کا ید بیضا کا یعنی روشن ہاتھ کا، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرمائے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا۔ عصا کا ذکر پہلے آ چکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلتے تھے، یعنی گریبان میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے اور جیسے وہ باہر نکالا کرتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر
چمکنے لگتا تھا۔ جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال لیتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس معجزے کا نام ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ید بیضا ہے، جو ایک عظیم اور انتہائی عجیب معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلا کرتا تھا۔ یہ تو ہوا ناظرین ید بیضا۔ اب من و سلویٰ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہمارے ہاں جو کھانا سڑ جایا کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے آسمان سے 2 طرح کا کھانا اتارا تھا۔ ایک کا نام من ہے اور دوسرے کا نام سلوہ، یعنی 2 مختلف کھانے ہیں۔ نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ من و سلوہ شاید ایک ہی کھانا ہے، یہ 2 مختلف کھانے تھے۔ من بالکل شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا جو آسمان سے اترا تھا، یا سفید رنگ کی شہد تھی، اور جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا۔ یعنی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یا تو وہ سفید قسم کا حلوہ تھا یا پھر سفید وہ شہد تھا، لیکن وہ بارش کی طرح آسمان سے برسا کرتا تھا۔ اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے میدان تیہ میں تم لوگوں پر من و سلوہ اتارا۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کو ذخیرہ مت کرنا۔ مگر ناظرین ہوا کیا؟ چونکہ وہ بنی اسرائیل کا ایک پرابلم تھا، وہ بات پہ پہلے تو ہاں کہتے تھے، اس کے بعد ایک دم پسر جایا کرتے تھے، ایک دم پلٹ جایا کرتے تھے۔ یہ ہوا ناظرین کہ بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ اب یعنی دیکھیں، جب عقل پہ پردے پڑتے ہیں نا تو انسان اس طرح کی باتیں سوچتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جس نبی کی گزارش پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ پہلی مرتبہ اتارا ہے، کیا اس نبی کی گزارش پہ بار بار نہیں اتارے گا؟ لیکن عقل کے آگے پردے پڑ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آج تو اترا ہے، کل کیا ہوگا؟ چنانچہ ناظرین ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو بنی اسرائیل کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کا سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ کو اتارنا بند کر دیا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اب یہ وہ ارشاد ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھانا سڑ کیوں جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کھانا چھپا کر کل کے لیے نہ رکھتے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں، اگر بنی اسرائیل کھانا چھپا کر کل کے لیے نہ رکھتے تو کھانا اور گوشت کبھی بھی خراب نہ ہوتے۔ یعنی آج ہمارے ہاں جو کچھ بھی کھانا خراب ہوتا ہے، گوشت خراب ہوتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کی ابتدا بنی اسرائیلیوں نے کی۔ اگر وہ من و سلوہ کو اس وقت اسٹاک نہ کرتے تو دنیا میں کبھی کھانا نہ سڑتا۔ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا عطا کر دی، اور رہتی دنیا تک یہ کھانا سڑتا رہے گا۔ جب سے ناظرین بنی اسرائیل نے کھانا ظاہرہ بچا کر رکھنا شروع کر دیا تو اس دن سے ظاہر یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری و ساری ہو گیا۔ جب تک بنی اسرائیل نے کھانا کل کے لیے نہ رکھا اس وقت تک کھانا خراب نہ ہوا۔ تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے قوم کو ہدایت دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب قوم اس بات کو نہیں مانتی اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے، ان کی تنابوں کو کھینچتا ہے۔ لیکن وہی بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ یہاں تک اجازت دیجئے، کل انشاءاللہ ایک بار پھر زندگی رہی تو اسی سلسلے کو یعنی قصص القرآن کو ایک نئے قصے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔